قبلہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں قبلہ دی آمد تے مل کے بابا سے بلند صلوات اللہم صلی قبلہ صاحب دی صحت و سلامتی واسطے بابا سے بلند صلوات مل کے بابا سے بلند صلوات صلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے مل کے بابا سے بلند صلوات میری گل یاد ہے قبلہ صاحب ہونا بہت عالی شان مواعظ حسنہ دے نال توانوں نواسن میں صرف وہ 4 بندے ڈس کے تواری زحمت ختم گل میری یاد ہے کہ معصوم ہستی دا ارشاد گرامی 4 بندان دے ہوتے جنت حرام ہے خوشبو تو بڑی دور کی بات ہے 4 بندوں پر جنت حرام سب سے پہلا الاول تارک الصلاۃ الثانی مانع الزکوٰۃ اور تھوڑی تشریح بھی ہے کہ الاول تارک الصلاۃ ولو برکعہ تارک الصلاۃ ایسا بندہ ہے باویں جو ہی کر رکت دا تارک ہے جنت حرام والثانی دوسرا بندہ وہ ہے مانع الزکوٰۃ ولو بحبہ زکوٰۃ واجب ہے تے ادا نہیں کردہ بھاویں ایک دانہ بھی ہے جنت تو بڑی دور کی بات ہے جنت حرام والثالث اور تیسرا بندہ وہ ہے شارب الخمر ولو بجرعہ شراب پیون والا بھامیں جو ایک گھوٹی پی والرابع اور چوتھا بندہ وہ ہے جس تے جنت حرام ہے آکل والدین ولو بلحظہ کہ والدین دا نافرمان بندہ جڑا ہے وہ بھامیں ایک لحظہ ایک منٹ سیکنڈ لحظہ بھی نافرمانی کی تیسی والدین دی جنت تو بڑی دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی حرام مل کے بابا سے بلند صلوات جی بسم اللہ برائے خشنودی امام علی علیہ السلام بلند تر صلوات سب سے پہلے تو میں آپ تمام مومنین تمام عزاداران سے بالخصوص ملتمس ہوں کہ قبلہ نہایت ہی واجب الاحترام صد لائق احترام سید الواعظین سید اخلاق حسین شیرازی صاحب 7 یا 8 محرم کو ان کی طبیعت ناساز ہوئی تھی فتحپی گاؤں میں دوران عشرہ محرم الاحرام اور مولا کائنات ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقہ میں انہیں مالکوں نے صحت کاملہ سے نوازا ہے میں اور آپ تمام مل کے دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال والاکرام رب متعال ان کو بہت لمبی زندگی اور ایسی زندگی جو صحت و سلامتی والی زندگی ہو وہ عطا فرمائیں اور اسی طرح سے جس طرح سے یہ ازل سے لے کر منبر پاک پہ حقائق جو ہے دینی حقائق وہ ہم تک پہنچانے میں
भरपूर जिसारत कर रहे हैं। मालिक कायनात इनको इसी अक़ीदत, इसी जज्बा, इसी मोहब्बत और इसी अक़ीदत के साथ ये जो सिलसिला है ये हम मोमिनीन तक पहुँचाने में मालिक दो जहान इनकी मुआवनत फरमाए और ये रोज़ क़यामत हमारे दरमियान रहे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। तो अब आपके सामने सैयदुल वाइज़ीन, नफीसुल वाइज़ीन, कमरुल वाइज़ीन, मुहक्किक बेबदल जनाब मोहतरम सैयद इखलाक हुसैन शरादी साहिब ओकलाड़ा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाते हैं। तो जनाब मोहतरम सैयद इखलाक हुसैन शरादी साहिब ओकलाड़ा। जी बिस्मिल्लाह। बहुत बड़ी क्रीमी है। तमाम अहबाब से शहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दर्जात के लिए सदर इस्लाम से आज तक राह मोहब्बत व विलायत में अंजाम देने वालों के लिए बिलखुसूस वो महबान आले रसूल जो दुनिया से चले गए और बाद में उनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा, उन्हें याद करते हुए अपने अपने मरहूमीन को याद करते हुए और बिलख़ास मजलिस हाज़ा के बानियान उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीना वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात। अल्लाहुम्मा ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल-खैरात इन्नका मुजीबुद-दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। करीम मालिक, शहीदान करबला, असीरान करबला का वास्ता बानियान मजलिस की इस सही को कबूल फरमा।
کہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائے مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ کریم اللہ بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں بیٹیاں دی ہیں مالک انہیں نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما۔ جتنے مومنین تنگ دست ہیں میرا اللہ سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ جو جوان بے روزگار ہیں نوکری کاروبار نہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ کریم اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا۔ علماء علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما، دنیا میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن مولا حسین علیہ السلام کے نوکروں میں سے ہمیں مشہور فرما۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، وجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه ليس فيهم رجل له منقبة الا وقد شرفته فيها وفضلته ولي 70 منقبة لم يشرفني فيها احد منهم صلوات۔ بھئی گونج نہیں آنی چاہیے، باقی ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا ایسا۔ مومنین کرام، میں نے امام شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے الخصال، اس سے ایک حدیث مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بیان کی ہے۔ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، رسول اللہ کے تمام ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں
کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت اور منقبت ایسی نہیں ہے جس میں میں علی ان کے ساتھ شریک نہیں۔ وَلِيَ سَبْعُونَ مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرِكْنِ فِي أَحَدٌ مِّنْهُمْ، فرمایا لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ ان فضیلتوں میں سے بس 2 فضیلتیں میں عرض کر پاؤں گا۔ میں آپ مومنین کی دعاؤں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کریم اللہ نے کرم کیا، کریم کربلا نے کرم کیا، اللہ نے آپ کی دعائیں سن لیں اور اتنا جلدی میں دوبارہ ممبر پر آنے کے قابل ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں شامل حال رہیں گی۔ میں آپ کی سلامتی کے لیے دعا کو الہی آمین۔ پہلی منقبت جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، فرماتے ہیں کہ استوہبنی رسول اللہ ان عبی فی سبایا فکنت وکیلہ و شریبہ و مونسہ و محدثہ۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جو کسی صحابی کو نہیں ملی۔ پہلی فضیلت فرمایا کہ میں بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا۔ خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی، جنت سے بی بی کے لیے کھانے آتے رہے۔ تیسرے دن بی بی پھر کعبہ میں در بنا، نبی کریم استقبال کے لیے بڑھے اور جناب فاطمہ بنت اسد مولا امیر المومنین کو اٹھا کے جب کعبہ سے باہر تشریف لا رہی تھیں تو بی بی کی زبان پہ ایک جملہ تھا، ان اللہ فضلنی علی نساء العالمین، اللہ نے مجھے کائنات کی عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ کسی کے اللہ یا رسول اللہ یا نبی کریم نے بڑھ کے استقبال کیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے بیٹے کو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دیا۔ یقین فرمائیں رسول اللہ کے ہاتھوں پر مولا علی جیسے رحل رسالت پر قرآن ولایت اترا۔ پہلی نگاہ مولا امیر المومنین نے رسول اللہ کے چہرے پر ڈالی، پہلی زیارت دنیا میں آ کے رسول اللہ کے چہرے کی سید الانبیاء نے اپنی زبان مبارک مولا امیر علیہ السلام کے دہن مقدس میں رکھی۔ رسول اللہ کی زبان رسالت کو مولا علی نے چوسا، لعاب رسالت کو چوسا۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ زیدی صاحب مرحوم کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے پہلے دن ہی علی کو زبان دے دی۔ لعاب رسالت کو چوسا، سرکار نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ۔ وہ لعاب رسالت نہیں، وہ علم کے چشمے تھے جو جاری ہو گئے تھے۔ ساری زندگی سلونی کا دعویٰ کرتے رہے، دنیا تعجب کرتی تھی، حیران ہوتی تھی مولا امیر کے دعویٰ سلونی پر۔ پتہ ہے مولا امیر کیا فرماتے تھے میرے دعویٰ سلونی پر تعجب نہ کرو، یہ علی کا کمال نہیں ہے، ھذا من لعب رسول اللہ۔ یہ اس لعب یہ اس لعاب رسالت کا کمال ہے جو چوس چوس کے علی پروان چڑھا ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے لعاب رسالت کو چوسا، سرکار نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ۔ 3 دن کا بچہ دست رسالت ماں پر، یا علی کچھ سناؤ۔ دست رسالت پر عرض کیا رسول اللہ ما اقرا، کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا یا علی قرآن سناؤ۔ مومنین اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، جانتے ہو کہ
مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر اس سورت کی تلاوت کی جو آپ کے نام کی سورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نام کا ایک سورہ ہے قرآن پاک میں، سورہ مومنون، سورہ مومنون۔ مولا امیر علیہ السلام نے سورہ مومنون کی تلاوت شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت کو پڑھا، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، بتحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ مولا امیر نے پہلی آیت پڑھی، سرکار نے مسکرا کے فرمایا یا علی قد افلحوا بک وانت امیرہم، یا علی مومن کامیاب کیسے نہ ہو، تو امیر المومنین جو دنیا میں۔ فرمایا یہ میری وہ فضیلت ہے کہ جو کسی صحابی کو حاصل نہیں، مجھے رسول اللہ نے پالا ہے، پروردہ آغوش رسالت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور سرکار فرمایا کرتے تھے انا ادیب اللہ وعلی ادیبی، مجھے ادب اللہ نے سکھایا ہے، علی کو ادب میں نے سکھایا۔ نہج البلاغہ کا سب سے جو طولانی خطبہ ہے وہ خطبہ قاسیہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبہ قاسیہ میں ایک منزل پر پہنچ کر اپنی آپ بیتی بیان فرمائی ہے۔ اگر اجازت دیں تو مولا کے وہ نورانی کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، لوگو تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کے نزدیک مجھے کتنی قربت حاصل تھی اور پیغمبر کے نزدیک میرا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ یضمنی الی صدرہ، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یکنفنی فی فراشہ، اپنے بستر پر اپنے پہلو میں مجھے سلایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگایا کرتے تھے۔ وکان یمزق الشیء ثم یلقمنیہ، رسول اللہ غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا۔ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتے تھے۔ سامعین گرامی قدر، آیت اللہ وحید خراسانی حافظہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کائنات میں مجھ سے بڑا باغبان اور مالی کوئی نہیں، اس کے دعوے کو ہم کیسے مانیں؟ فرماتے ہیں اس کے دعوے کو ہم تسلیم کر لیں گے کہ جب ایک شوردار کلر والی ایک بنجر زمین اس کے حوالے کریں اور پھر اس سے کہیں کہ اس زمین سے باغ کھلا کے دکھاؤ، اس زمین سے پھول اگا کے دکھاؤ، تو ہم تجھے مانیں کہ تو بہترین باغبان ہے اور بہترین مالی ہے۔ پھر تو ماننا پڑے گا نا، خدا کی قسم۔ عرب کا وہ معاشرہ جزیرۃ العرب، قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سب سے زیادہ گمراہی اسی ماحول میں تھی، سب سے زیادہ جاہل بھی وہی معاشرہ تھا۔ بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، سودی کاروبار ہوتے تھے، معاشرہ رزق حلال کی اہمیت نہیں جانتا تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایسے جاہل ترین گمراہ ترین بت پرست معاشرے میں رسول اللہ نے ایک ایسے بچے کی تربیت کی کہ جس میں کائنات کا ہر کمال تھا، کائنات کا ہر جمال تھا، کائنات کی ہر خوشبو تھی، اور ایک فرد ایسا معاشرے کے حوالے کیا جو اکیلا ہی 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث تھا۔ یہ پہلی فضیلت جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ دوسری فضیلت فرمایا لم اشرک باللہ طرفت عین ولم اعبد اللات والعزی، یہ وہ جیسے سورہ مبارکہ
رحمان میں بار بار آتا ہے نا جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ہر نعمت کے بعد جب یہ آیت آتی ہے نا تو پھر اس آیت کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے جی۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ مولا علی فرماتے ہیں میری 70 فضیلتیں، یہ میری وہ 70 فضیلتیں ہیں جو میرے علاوہ اور کسی صحابی کے حصے میں نہیں ہیں۔ ان میں سے اگلی فضیلت یہ ہے کہ انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین، علی نے چشم زدن کے لیے بھی، پلک جھپکنے کی دیر بھی میں نے شرک نہیں کیا، پلک جھپکنے کی دیر بھی میں نے شرک نہیں کیا، وَلَمْ أَعْبُدِ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، اور پلک جھپکنے کی دیر بھی میں نے لات اور عزیٰ کی پوجا نہیں کی۔ سامعین گرامی، ایک بت پرست معاشرے میں، ایک بت تراش معاشرے میں، ایک بت گرم معاشرے میں ایک ایسے فرد کی تربیت کہ جو دعویٰ کرے کہ چشم زدن کے لیے بھی علی کی پیشانی اللہ کے غیر کے آگے نہیں جھکی، یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے۔ اور سامعین گرامی یہی وجہ ہے، مولا امیر علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے، آپ جانتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کرم اللہ وجہہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جس کے چہرے کو عزت بخشی، اللہ نے جس کے چہرے کو شرف عطا کیا ہو، یہ جملہ مولا امیر علیہ السلام کے نام کے علاوہ نہ کسی اور کے نام کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی لکھا دیکھو گے۔ یہ امتیاز، یہ خصوصیت، یہ فضیلت صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور یہ نام یہ مولا علی کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا علی لم یعبد صنما قط، واحد علی مولا کی ذات ہے جن کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہیں ہے۔ میں نے چشم زدن کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ شرک سے بچنا، شرک وہ گناہ ہے جسے قرآن کہتا ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ جناب لقمان جب بیٹے کو وصیت کر رہے تھے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب حضرت لقمان بیٹے کو وصیت کر رہے تھے فرمایا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں 2 آیات ہیں اور صدر آیت ایک جیسا ہے، آخری حصہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک ناقابل بخشش گناہ ہے، شرک کے علاوہ جتنے بھی کسی نے گناہ کیے ہوں گے اللہ فرماتا ہے میں جس کے چاہوں گا معاف کر دوں۔ شرک ناقابل بخشش، شرک کے علاوہ رب جس کے چاہے گا جو گناہ بھی ہوں گے وہ معاف کر دے گا۔ شرک سے بچنا، اور شرک سے بچنے کا علاج کلمہ توحید ہے۔ دیکھیے 3 بیماریاں ہیں، ایک شرک ہے، ایک کفر ہے، ایک نفاق اور منافقت ہے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، کفر کا علاج ہے محمد الرسول اللہ، منافقت کا علاج ہے علی ولی۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یا علی تیری محبت ایمان ہے، تجھ سے بغض رکھنا ہی کفر اور منافقت۔ شرک، ابن مسعود کو، عبداللہ ابن مسعود جلیل المرتبہ صحابی ہیں، ابن مسعود کو رسول اللہ نے فرمایا تھا ابن مسعود ایاک ان تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔
وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ صُلِّبْتَ أَوْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ، تمہیں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہاری لاش کو جلا کے راکھ بنا دیا جائے، یہ سب ظلم برداشت کر لینا، لیکن رب کا کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن شرک سے بچنا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے نہ زندگی میں شرک کیا ہے اور نہ ہی میں نے لات اور عزیٰ کی پوجا کی ہے۔ آپ جانتے ہو جزیرۃ العرب والے سارے بت پرست تھے، اور ان کے جو بڑے بڑے خدا تھے ان خداؤں میں یہ لات، منات، عزیٰ، جی ہوبل، یہ ان کے بڑے بڑے خداؤں میں آتے تھے۔ یہ جو لات تھا نا، لات، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے، ہم گھبرا تو نہیں رہے نا؟ یہ جو مولا امیر نے فضیلت اپنی بیان کی ہے نا، امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور میدان کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نکلے نا لشکر یزید کے سامنے، جو شہید بھی جاتا تھا وہ رجزی اشعار پڑھتا تھا، ان اشعار میں اپنا حسب نسب بیان کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے اگر اجازت دیں جو رجزی اشعار ہیں وہ 4 اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ مولا حسین نے لشکر یزید کو خطاب کر کے فرمایا تھا، من لہو جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین عبد اللہ غلاما یعفیا وقریش یعبدون الوثنین وقریش یعبدون الوثنین عبد اللہ غلاما یعفیا وقریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الی القبلتین۔ مولا حسین نے فرمایا من لو جد کا جدی فی الورا، او لشکر یزید بتاؤ کون ہے کائنات میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہے؟ کون ہے دنیا میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہو اور میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو؟ فانا ابن القمرین، میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا۔ فاطمۃ الزہرا امی، یزیدیوں سنو میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے صلوات اللہ علیہا، و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اڑائے ہیں۔ عبد اللہ غلاما یافین، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بچپن سے ہی اللہ کی عبادت کی ہے جبکہ سارے قریش لات اور عزیٰ کی پوجا کر رہے تھے، اور فرمایا جس زمانے میں سارے عرب والے قریش لات اور عزیٰ ان 2 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، میرا بابا علی 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہا ہے۔ میرا بابا مصلی الی القبلتین، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہا تھا۔ سامعین گرامی، فرمایا میں نے لات اور عزیٰ کی پوجا نہیں کی، سارے عرب یہی بت پرست تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، بتوں کی پوجا کرنا یہی ان کا مشغلہ تھا۔ لات، ادھر حقیقت جو بت تھے یہ مورتیاں تھیں، مورتیاں یعنی مؤنث بت تھے، عورتوں کی شکل کے بت، جیسے ہندوؤں کے نہیں ہوتے مورتی، یہ مورتیاں تھیں، یہ تینوں لات، منات، عزیٰ، یہ مؤنث بت تھے۔ یہ لات سفید پتھر کا تھا، یہ طائف میں تھا، طائف والے اس کی عبادت کرتے تھے۔ منات یہ سیاہ پتھر کی ایک مورتی تھی، یہ مدینہ والے اس کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، آ کے پھر چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہاں پہ قربانیاں کرتے تھے، ان کا حج مکمل ہوتا تھا۔ عزیٰ یہ مکہ والوں کی ایک مورتی تھی، یہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ سامعین گرامی قدر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ توحید پرست ہیں جو بت شکن بھی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اس جملے کی قدر کرو گے، پھر دہرانے لگا ہوں۔ جس ماحول میں بت تراش رہتے ہوں، جس ماحول میں بت فروش رہتے ہوں، جس معاشرے میں بت پرست رہتے ہوں، اس معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا،
اس معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ اس رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے۔ اور سامعین گرامی، مولا امیر المومنین علیہ السلام بت شکن ہیں۔ تاریخ انسانیت میں پہلی بت شکنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم کے بیٹے حیدر کرار علیہ السلام نے بت شکنی فرمائی۔ اور کب بت توڑے؟ جب مکہ فتح ہوا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بت نصب تھے وہ کس نے توڑے؟ مولا علی علیہ السلام۔ اچھا اب تمہیں سمجھ آئے گی دنیا نے مولا علی سے دشمنی کیوں کی، دنیا مولا علی علیہ السلام سے کیوں بغض رکھتی ہے، مولا امیر المومنین کو ان کے حق ولایت و خلافت و حکومت سے محروم کیوں کیا گیا؟ توجہ کیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، مولا علی علیہ السلام نے، توجہ کرنا، مولا سے جو لڑنے والے ہیں، مولا علی نے صرف ان کے باپ دادا کو ہی قتل نہیں کیا ہے، مولا علی نے ان کے خداؤں کو بھی قتل کیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ میں اب دیکھیں، آپ نہ سمجھیں گے تو پھر سمجھے گا کون؟ اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے جتنوں نے دشمنی کی اور جتنے لوگ مولا علی کے مقابلے میں جنگ کرنے آئے، کچھ کے باپ مولا علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، کچھ کے آباء و اجداد مارے گئے، اور کچھ کے آباء و اجداد، کچھ کے باپ ایسے تھے جنہیں مولا علی کے، ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات، پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔ کچھ وہ تھے جو مولا علی کی تلوار سے مارے گئے، اور کچھ وہ تھے جو مولا علی کے فضائل سے مارے گئے۔ سارے وہ مولا علی کے مقابلے۔ اب سمجھ آئی؟ جی وہی نا، کچھ فضائل کی تلوار سے قتل ہو گئے، اس کی اولاد بھی علی کے مقابلے میں آ گئی، اور جو مولا کی تلوار سے مارے گئے ان کی اولاد بھی مولا علی کے مقابلے میں۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے جب خطبہ پڑھا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس خطبے کو پڑھی، مولا نے فرمایا تھا، اے لشکر یزید، کیا میں نے رسول اللہ کی کسی سنت کو بدلا ہے؟ کیا میں نے دین میں کوئی بدعت پیدا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا کوئی حق پامال کیا ہے؟ جب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، پھر میرے خون کو حلال کیوں سمجھتے ہو؟ ایک جواب آیا، بغضاً لِأَبِيكَ، تیرے باپ علی کا بغض ہے ہمارے سینوں میں۔ وہ بدر و احد والے کینے تھے جو زندہ ہو گئے، اور وہ انتقام علی کی اولاد سے لیا گیا۔ بات سمجھ آئیے دوستو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا امیر علیہ السلام وہ توحید پرست ہیں جو بت شکن بھی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد تاریخ انسانیت میں بت شکنی فرمائی مولا علیہ السلام۔ اور بھائیو، بت توڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آؤ میں ایک تاریخی حقیقت آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نا کہ فتح مکہ جب ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی، اس کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جزیرۃ العرب جہاں ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، فتح مکہ کے بعد قرآن کہہ رہا ہے فوج در فوج، پورا گروہ، پورا قبیلہ، پورا خاندان آ رہا تھا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ کتنی بڑی کامیابی تھی، یہ کتنی بڑی کامیابی تھی۔ نبی کریم کو مکہ میں رہنے نہ دیا، نبی کریم کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ صرف 8 سال گزرے مدینے میں، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا۔
8 سالوں کے بعد وہی مشرک، وہی کافر فوج در فوج آ رہے تھے، سرکار کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا، تاریخ کا ایک ورق الٹنے لگا ہوں۔ ایک قبیلہ سرکار کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھو ذرا آقا کی نام۔ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، لیکن مشروط قبول کرتے ہیں۔ ہماری 3 شرائط ہیں۔ سنا دوں شرائط؟ کلمہ پڑھنے کی، دین قبول کرنے کی کافروں نے کہا، اس قبیلے نے، کہ ہماری 3 شرطیں۔ پہلی شرط ہماری یہ ہے، 1 سال تک ہمیں بت پوجنے کی اجازت دیں گے۔ 1 سال تک ہمیں مزید بت پوجنے کی اجازت دی جائے، یہ ہماری پہلی شرط۔ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، یہ رکوع سجود والا کام ہم سے نہیں ہوگا۔ تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں بتوں کے توڑنے کا بھی حکم نہیں دیں گے۔ یہ 3 شرطیں انہوں نے پیش کی۔ اچھا، ایمان سے بتائیے، ہمارا آج کا کوئی ہوتا سیاستدان، ہاں جی، تو اس نے تو کاری لینی تھی نا جی۔ آج کل یہ 6 ماہ سے جو ڈرامہ لگا ہوا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر شرائط منوائے جا رہے ہیں، ادھر ہماری مان لو تو اس کو چھوڑ کے اس کی طرف، وہ ہمارے مطالبے مان لے تو ان کو چھوڑ کے اس کی طرف، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر نبی کریم کسی عام دنیا دار سیاستدان کی طرح ہوتے تو نبی پاک نے تو کہنا تھا ہماری پارٹی جوائن کرو، ساری شرطیں منظور ہیں۔ لیکن وہ رسول برحق تھے، نبی کریم نے 2 ٹوک سنایا۔ جب ان کی شرائط سن لی، پہلی شرط نبی کریم نے فرمایا، پہلی شرط کہ ہمیں 1 سال تک بت پرستی کی اجازت دی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرا کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، اسلام قبول کرو یا نہ کرو، اس میں تمہیں اختیار ہے، لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمہیں 1 لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی جائے۔ یار عقلی سی بات تھی نا۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ بت پرستی اور کلمہ متضاد چیزیں ہیں۔ یعنی زبان سے تم اقرار کر رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو گے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور سجدہ بتوں کو کرو گے تو پھر تو جھوٹے پڑ جاؤ گے۔ یہ تو تضاد ہے۔ اسلام قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کو لائق عبادت سمجھتا ہوں، رب کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا۔ فرمایا 1 پل کے لیے بھی، 1 لمحے کے لیے بھی تمہیں بت پوجنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ فرمایا جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، رسول اللہ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہا صلاۃ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں ہے۔ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں، اچھا جوانوں ناراض نہ ہوئیے گا، کافروں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے نماز کو نہیں پڑھنی، ہاں کلمہ پڑھیں گے لیکن نماز ہم نہیں پڑھیں گے، شرط رکھ دی۔ جو کلمہ پڑھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے وہ کس دین پر ہیں؟ رسول اللہ کے دین میں تو نماز ہے، اور نبی کریم نے فرمایا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاۃُ، آقا فرماتے ہیں ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا چہرہ ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز تمہارے دین کا چہرہ ہے، اپنے چہرے کو مسخ نہ کرو، اپنی پہچان کو برباد نہ کرو، اپنی پہچان کو ضائع نہ کرو۔ فرمایا اور جہاں تک تعلق ہے تیسری شرط کا کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، نبی پاک نے فرمایا میں اس شرط پر سمجھوتا کر سکتا ہوں، اس شرط کو میں مان لیتا ہوں، میں تمہیں بت توڑنے کا نہیں کہوں گا۔ اللہ نے ایک ہستی خلق کر رکھی ہے، اللہ نے ایک ہستی خلق کر رکھی ہے، یہ بت توڑنے والا کام میرا بھائی علی کرے گا۔ توجہ ہو گئی ذرا؟ خانہ کعبہ میں جتنے بت نصب تھے، مولا امیر علیہ السلام، یہ جو عزہ میں عرض کر رہا تھا نا، یہ مکہ والوں کی ایک مورتی تھی، بت، یہ وہ بت تھا
کہ جسے ابو جہل اونٹ پر لاد کر میدان بدر میں لے گیا تھا۔ کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو اونٹ پر باندھ لیتے تھے اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ ہمارے خدا ہمارے ساتھ ہوں گے تو میدان میں ہماری مدد کریں گے، فتح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو لوگوں کی مدد کا محتاج ہے، ہماری مدد کریں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی قبلہ نے کمال کے ایک جملہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے۔ کفر کے خداؤں میں 3 نقص تھے۔ پہلا نقص یہ تھا کوئی بنائے تو بنے، سفر کرو یار۔ دوسرا عیب یہ تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھیں۔ تیسرا عیب یہ تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے۔ کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور سننا، اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو اپنے تعارف کے لیے کائنات میں بھیجا، انہیں اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اس لیے ہمارے ائمہ بھی نہ کسی کے بنانے کے محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کے محتاج، نہ کسی کے ماننے کے محتاج۔ یہی وجہ ہے جب ظاہری خلافت ملی نا مولا امیر علیہ السلام کو اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ساسا بن سہان نے کھڑے ہو کے امیر المومنین کی شان میں کچھ اشعار کہے تھے۔ اس میں ایک جملہ تھا، یا علی ما زانت کل خلافت بل زینت الخلافہ۔ یا علی، خلافت نے آپ کی عزت کو نہیں بڑھایا، آپ نے آج خلافت کی عزت کو بڑھایا۔ آپ نے آج خلافت کو 4 چاند لگا دیا۔ تو یہ عزا کو ابو جہل اونٹ پر لاد کر لے گیا میدان بدر میں۔ اچھا، اب جب صف بندی ہوگی نا، لشکر کفر اور لشکر اسلام آمنے سامنے ہوا، تو ابو جہل اور یہ جو مکہ والے کافر مشرک تھے، اونٹ پہ عزا کو لادا ہوا اور یہ نعرہ لگاتے تھے۔ میدان میں نعرے ہوتے نا، ان کا نعرہ یہ تھا بدر میں، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم۔ او مسلمانوں دیکھو، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ یہ نعرہ تھا ان کا۔ نحن مل کے کہتے تھے، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی وار تھا، ایک نفسیاتی وار تھا۔ اور وہ وار کیا تھا؟ وہ وار یہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت سارے تو وہی تھے جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے تھے۔ آج وہی عزا ان کے سامنے آ گئی۔ اور یار، بندے کی خدا نہ کرے وہ جوانی اچھی نہ گزری ہو اور پچھلی عمر نیک پارسا بندہ بن جائے، تو جوانی کے زمانے کا یار سامنے آ جائے تو بندہ شرمندہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ نفسیاتی وار یہ تھا کہ بہت سارے تو وہ تھے جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے رہے۔ کافر نعرے لگا رہے، نحن نعمل عزا، ہمارے پاس عزا، دیکھو تمہارے پاس کوئی عزا۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مشرک اور کافر نعرہ لگا رہے ہیں اور ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں۔ سرکار نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا، یا علی، جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ یہ جواب نہ پیغمبر نے سکھایا، نہ پڑھایا، نہ بتایا۔ مولا امیر المومنین لشکر کفر کے سامنے آئے، کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ نحن نحمل عزا ولا عزا لکم۔ مولا علی علیہ السلام نے اس نعرے کے مقابلے میں نعرہ بلند کیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ کافرو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اللہ اللہ
کافرو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا۔ اجازت دو تو لفظ بدل کے کہہ دوں، جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہی کافر ہوتا ہے، وہی کافر۔ بدر کا میدان یہ پہلا مارکہ حق و باطل ہے، ایسے کفر اسلام کی پہلی جنگ، پہلا غزوہ وہ غزوہ بدر ہے۔ بدر کے میدان میں علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا۔ پھر وہ کریم اللہ کسی کا احسان تو نہیں نہ رکھتا، ہاں؟ پہلا میدان بدر کا، علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا، اور پھر جب غدیر کا میدان آیا اللہ رب العزت نے علی کو مولا بنایا، رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا، زبان سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی، جس کا اللہ اکبر یا رسول اللہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کا علی مولا اس کا خدا مولا۔ تو مکہ جب فتح ہوا، خانہ کعبہ کے اندر والے بت سارے مولا امیر علیہ السلام نے توڑ دیے۔ کفار اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے خداؤں میں سے ایک ہوبل بھی تھا، ہوبل یہ پیتل اور تانبے کا بت تھا، انسانی شکل کا بت تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی چھت پر میخوں سے گاڑا گیا تھا۔ بدر میں تو لے کے گیا تھا نا ابو جہل عزا کو، احد میں ابو سفیان اس ہوبل کو لے کے گیا تھا۔ ہاں، احد کے میدان میں ابو سفیان ہوبل کو لے کے گیا۔ مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، یہ اولو ہوبل کا نعرہ بلند کرتے تھے، اولو ہوبل، ہمارا ہوبل بلند ہے، ہمارا ہوبل بلند ہے۔ اور بدر کے میدان میں ہی اس پیتل تانبے کا یہ بت تھا بنا ہوا، تو ایک بازو اس کا ٹوٹ گیا، پھر مشرکین نے سونے کا بنا کے لگایا۔ اس کو خانہ کعبہ کی چھت پر میخوں سے گاڑا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا امیر علیہ السلام نے توڑ ڈالے، ہوبل بچ گیا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہوبل چھت پر ہے، کعبہ کی چھت پر، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا، یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یا علی کرنا کیا ہے، آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو، یا علی آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے شانوں پہ بلند کیا۔ قدردان اس جملے کی قدر کرنا۔ مولا امیر المومنین سرکار کے شانوں پر، اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولا علی سوار کر لیتے رسول اللہ کو۔ مولا علی نے عرض کی، یہ معرفت کی بات ہر کوئی نہیں سمجھے گا، یا رسول اللہ میں اٹھاتا ہوں آپ کو۔ فرمایا یا علی بوجھ رسالت ہے، صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کے بعد۔ یہ بوجھ رسالت ہے، ورنہ جانتے ہو انبیاء گدھوں پر بھی سوار ہوئے ہیں، گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے ہیں۔ فرمایا بوجھ رسالت ہے، تو نہیں اٹھائے گا۔ مولا علی کو شانوں پہ اٹھایا۔ تاریخ نے جملہ کمال کا لکھا، وہ یہ سرکار نے فرمایا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہا ہے؟ یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے، چاہوں تو آسمان کے ستارے توڑ کے آپ کے قدموں میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام حبل کو توڑ رہے تھے، پیتل اور تانبے کا بت تھا۔ ایک ایک لفظ ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ حیدر قرار کی ضرب پڑتی تھی، وہ پیتل اور تانبے کا بت یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی ہے۔ ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں، شیشے کی کوئی چیز ٹوٹے، کرچی کرچی ہو جانا، کرچی کرچی ہو رہا تھا حبل۔ سرکار کے لب متحرک ہوئے، پتہ نہیں کتنے بندہ لطف لو گئے۔ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا،
مولا امیر المومنین علیہ السلام بت توڑ رہے تھے، سرکار کے لب متحرک ہوئے، فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کے بار حق می کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی خوشا بحال من کے بار حق می کشم۔ اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، اور مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کا بوجھ کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ بس تقریر میری ختم ہو گئی، بھائی آئے بیٹھے ہیں، لیکن اگر یہ جملہ نہیں سنو گے نا تو میں سمجھوں گا کہ میری مجلس مکمل نہیں ہوئی۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا، حوالہ میں پہلے دے دوں۔ جب خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا امیر نے توڑ ڈالے، حبل بچ گیا خانہ کعبہ کی چھت پر، ایک اور صحابی سرکار کی خدمت میں دراز قد صحابی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے اس کو توڑنے والا شرف مجھے عطا کریں، یعنی حبل کو میں توڑتا ہوں، یہ سعادت مجھے بخشیں۔ سرکار کا جملہ سنیے، فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ جو پوجتا رہا وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہوتے، بت شکن وہی ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہ، جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی۔ 28 رجب کو، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، 28 رجب کو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا مدینے سے۔ عزاداروں وہ سفر جو مدینے سے شروع ہوا بہن بھائی کا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، بہن کا سفر جاری رہا۔ عزاداروں دن چڑھا 11 محرم کا، عمر بن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا، آ کے کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، ابن سعد خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے، انا ودائع و رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزاداروں جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزاداروں میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے بے پالان اونٹ، اور آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے۔ بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہوں۔ حضرت ابو ذر، ایک تاریخی جملہ سنو، حضرت ابو ذر مرد تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے شام سے مدینے بھیجا تھا۔ جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا، آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ عزادر ہو گئیں جناب فضہ بھی سوار،
کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا، عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی مجھے سوار کرانے والا۔ یہ جملے سنیں تیرے بیمار امام نے۔ سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں کون آئے گا سوار کرانے؟ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے ناکہ پر سوار ہو گئی۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا۔ آخری جملہ عزادارو، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا، اور جب یہ اونٹ بولتا تھا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا، سجاد بیٹا تو امام وقت ہے، جانوروں کی بولی جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے بتا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ اس سید سجاد نے عرض کی، پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر آم قیدی نہیں۔ یہ علو بطول کی بیٹیاں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نوازیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا۔ آرام سے چلنا، نبی زادیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا